السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا، پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھا کہ اس کا استعمال کب کریں، کیسے کریں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فعل ماضی قریب ہے تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے، بعید کیسے بنتا ہے، استمراری کیسے بنتا ہے، احتمالی کیسے بنتا ہے اور تمنائی کیسے بنتا ہے، ہم نے یہ سب پڑھا اور دیکھا۔ اب ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، یعنی پریزنٹ ٹینس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور فیوچر کے بارے میں بھی پڑھنے والے ہیں، کیونکہ فعل مضارع کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی آتا ہے اور فیوچر بھی آتا ہے۔ انگلش میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی میں مضارع کے اندر پریزنٹ ٹینس بھی چھپا ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس بھی چھپا ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع موجودہ زمانے کی بھی بات کرتا ہے، آئندہ زمانے کی بھی بات کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ فعل مضارع کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انداز پڑھانے کا کیا ہوتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا استعمال کب کریں، کیسے کریں اور وہ بنتا کیسے ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لگاتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن بھی آپ کے سامنے لاتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہم فعل مضارع کا جو ٹاپک ہے، اس سلسلے میں بھی ہم یہی طریقہ اپنائیں گے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ فعل مضارع کا استعمال کب کریں، کیسے کریں، فعل مضارع بنتا کیسے ہے، اور پھر اس کے بعد چند سوالات اور جوابات آپ کے سامنے اسی سے نکال کر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ملٹیپل چوائس کوشچن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کا استعمال کب کریں؟ فعل مضارع کا استعمال کب کریں؟ فعل مضارع کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ فعل مضارع بنتا کیسے ہے؟ فعل مضارع بنتا کیسے ہے، اس کو جاننے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ جیسے ہم گنبد دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے، یا سڑک چلتے ہوئے ہم چارپائی کا نشان یا چارپائی کی علامت دیکھتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آگے ہاسپٹل ہے۔
یا اسی طریقے سے اگر کسی اور چیز کا نشان ہو، جیسے چمچ کا نشان ہو، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آگے ہوٹل ہے۔ تو علامت اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پہچانی جائے۔ تو فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ فعل مضارع کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی کیا سائن ہے؟ تو فعل مضارع کی علامت الف، تا یا نون ہے، جس کا مجموعہ آپ اتینہ کہہ سکتے ہیں۔ اتینہ فعل مضارع کی علامت کیا ہے؟ الف، تا یا نون۔ جس لفظ کے شروع میں ان چار علامت میں سے کوئی ایک علامت آئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ فعل مضارع ہے۔ جس فعل کی شروع میں الف، تا یا نون ہو، آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ فعل مضارع ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں۔ نمبر 3، نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر کے اخیر میں جو نون آتا ہے اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ اخیر میں جو نون آتا ہے اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون اعرابی کو مضارع کے اخیر میں لاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اعراب یعنی رفع کا بدل ہے۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ تو یہ نون اعرابی یہ پیش کی علامت ہے، پیش کا بدل ہے۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حالت رفع میں یعنی حالت ضمہ میں ہے، یعنی حالت پیش میں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ نمبر 4، نون اعرابی مکسور کیوں ہوتا ہے؟ مکسور کے معنی نون اعرابی پر کسرہ کیوں ہوتا ہے، زیر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نون حرف ہے اور حرف میں اصل مبنی بر سکون ہونا، یعنی حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یعنی اس پر جزم ہوتا ہے۔ اب تثنیہ میں الف ساکن، جیسے یفعلانی میں الف کیا ہے؟ الف پر سکون ہے۔ تو تثنیہ میں الف کیا ہے؟ سکون ہے، ساکن ہے اس پر، اور نون ساکن، نون پر بھی سکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف ہے اور حرف میں اصل کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے۔ سکون کا مطلب جزم۔ تو یہاں پر الف اور نون یہ جمع ہو گئے جو کہ دونوں ساکن ہیں، اور 2 حرف سکون والے 2 حرف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ نون کو کسرہ دے دیا، نون کو کسرہ دے دیا۔ اب ہم پڑھنے لگے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، آسان ہو گیا پڑھنا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اور 3 صیغوں میں نون اعرابی فتحہ دیا گیا۔ 3 صیغوں میں نون اعرابی کو فتحہ دیا گیا۔ وہ 3 صیغے کون ہیں؟ یفعلون، تفعلون اور تفعلین۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نون میں اصل سکون ہے، جب حرف میں اصل سکون ہے، جس کی وجہ سے آپ نے نون پر کسرہ دیا، اور تو یفعلون، تفعلون، تفعلین، یہ بھی تو نون اعرابی ہے، اس پر بھی کسرہ آنا چاہیے۔
یہاں پر یہ سوال پوشیدہ ہے، اس پر بھی کسرہ آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یفعلانی تفعلانی 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 یہ نون اعرابی ہے، اس کو آپ نے کیا دیا؟ کسرہ دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ دو سکون ایک جگہ جمع ہو رہے تھے، پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو آپ نے اس کو کسرہ دیا. ٹھیک ہے، بات مان لیا کہ نون اعرابی کو کسرہ دے دیا گیا. تو یفعلون تفعلون تفعلین یہ بھی تو نون اعرابی ہے، اسے بھی کیا دینا چاہیے؟ کسرہ دینا چاہیے. لیکن اسے فتحہ کیوں دیا گیا؟ اس نون اعرابی کو فتحہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا تاکہ تثنیہ کے نون اعرابی سے فرق ہو جائے، تاکہ تثنیہ کے نون اعرابی سے فرق ہو جائے. آ گئی بات سمجھ میں؟ کوئی دقت نہیں، آگے چلتے ہیں. اور نون جمع مؤنث میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے. نون جمع مؤنث کو نا یفعلنا تفعلنا، اس میں کیا نہیں ہوتی؟ تبدیلی نہیں ہوتی. خواہ کسی طرح کا بھی حرف آ جائے، ناصبہ آ جائے، جازمہ آ جائے، جزم دینے والا آ جائے، یا نصب دینے والا حرف آ جائے، کسی طرح کا بھی حرف آ جائے، اس پر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یفعلنا یفعلنا ہی رہتا، تفعلنا تفعلنا ہی رہتا. لن یفعلنا لن تفعلنا لم یفعلنا لم تفعلنا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. فعل مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے، ماضی کا پہلا حرف، ماضی کا پہلا حرف کون ہے؟ جیسے فعل، ماضی کا پہلا حرف جیسے فعل میں یہ فا پہلا حرف ہے، تو ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع یعنی حروف عطینہ میں سے کوئی حرف لائیں، حروف عطینہ میں سے کوئی حرف لائیں. جیسے میں الف، عطینہ میں سب سے پہلا حرف کون ہے؟ الف، تو میں الف لاتا ہوں، الف لے آیا. اور فا کلمہ کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. فا کلمہ کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ حمزہ. شروع میں عطینہ میں آ یعنی حمزہ شروع میں لے آئے، اور فا کلمہ کو کیا دیا؟ سکون دیا. تو کیا ہو گیا؟ اف. کیا ہو گیا؟ اف. آگے بڑھتے ہیں. 5 صیغے یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں آخری حرف کو ضمہ دیں، آخری حرف کو ضمہ دیں. تو واحد متکلم اس کو کیا کر دیا؟ ضمہ دے دیا. تو کیا ہو گیا؟ فعل سے افعلو، فعل سے کیا ہو گیا؟ افعلو. یہ کون سا صیغہ بن گیا فعل مضارع کا؟ واحد متکلم. اب اگر فعل ماضی کے شروع میں عطینہ یہ 4 حرف ہیں، 4 حروف ہیں، الف کا استعمال ہم نے دیکھ لیا. اب تا، فعلہ کے شروع میں تا لاتے ہیں، جیسے تا، تا، اور فا کو کیا ہے؟ ضمہ دے دیا. کیا ہو گیا؟ تف. تف. اور آپ نے دیکھا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم میں آخری حرف کو ضمہ دیں. تو ہم نے آخری حرف کو ضمہ دے دیا، کیا بن گیا؟ تفعلو. اب ہم یا کا استعمال دیکھتے ہیں.
جیسے فعل کس سے بنتا ہے فعل مضارع؟ فعل ماضی سے۔ شروع میں کیا لائیں گے؟ یا۔ فا کو سکون دیں گے، کیا ہوا؟ یف۔ آخر حرف کو کیا دیں گے؟ ضمہ، کیا ہو گیا؟ یفعلو۔ اب کون سا حرف بچ گیا؟ نون۔ کون سا حرف بچ گیا؟ نون۔ جیسے فعلا سے کیسے بنائیں گے؟ شروع میں علامت مضارع نون اور فا کلمہ کو ضمہ، کیا ہو جائے گا؟ نف، اور لام اخیر کلمے کو کیا دیں گے؟ ضمہ یعنی رفع، تو کیا ہو جائے گا؟ نفعلو۔ کون سا صیغہ بن گیا؟ جمع متکلم کا صیغہ بن گیا۔ تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ، ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے، ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع یعنی حروف عطینہ میں سے کوئی حرف لائیں، الف، تا یا نون میں سے کوئی حرف لائیں، اور 5 صیغے واحد مذکر غائب، یہ 5 صیغے کون؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں کیا کریں گے؟ آخر حرف کو ضمہ دیں گے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، جیسا کہ ہم نے بنا کر دکھایا ابھی۔ اور 7 صیغے 4 تثنیہ، 2 جمع، 4 تثنیہ کون؟ یفعلانی، تفعلانی، 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 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب حاضر، یفعلون، تفعلون، 1 واحد مؤنث حاضر، تفعلین، کے اخیر میں نون اعرابی بڑھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ نون اعرابی۔ نون اعرابی یہی اخیر کا جو نون ہے، یفعلانی میں نون اخیر میں، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین، ان سب میں کیا ہے؟ اخیر میں نون، یہ نون اعرابی ہے، تو نون اعرابی بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع بن جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یفعلو فعل مضارع ہے اس لیے کہ یا علامت مضارع ہے۔ تفعلو یہ فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ تفعلو یہ فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ تفعلین یہ فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ افعلو یہ فعل مضارع ہے، کیوں کہ شروع میں الف علامت مضارع ہے۔ یفعلانی یہ فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں یا علامت مضارع ہے۔ تفعلانی میں یہ فعل مضارع ہے اس لیے کہ شروع میں تا علامت مضارع موجود ہے۔ تفعلانی یہ بھی فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ تفعلانی یہ بھی فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ نفعلو یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں نون علامت مضارع ہے۔ یفعلون یہ فعل مضارع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں یا علامت مضارع ہے۔ یفعلنا یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں یا علامت مضارع ہے۔ تفعلون یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ تفعلنا یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں تا علامت مضارع ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ فعل مضارع کا استعمال کیسے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔